اس بند میں وہ لوگ جو کہ اپنے ملک سے باہر چلے جاتے ہیں اور مسلمانوں کے راز بیچتے ہیں، ان پہ اقبال نے کچھ پہلا شعر کہا ہے: بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن، عہد گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن۔ شعر اپنے لیے کہا ہے انہوں نے۔ ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک۔ بوئے گل کہتے ہیں پھول کی خوشبو، غماز چغلی خور، عہد گل موسم بہار، زمزمہ پرواز گیت گانے والے، محو ترنم گیت گانے میں مگن، تلاطم کہتے ہیں طوفان کو۔ بوئے گل لے گئی بیرون چمن راز چمن، یہاں پہ گل سے مراد یہ کہ جو اپنے ملک کے گل تھے، پھول تھے، قابل لوگ تھے، جب وہ باہر گئے تو وہ باہر جا کے ملک کے راز بیچنا شروع ہو گئے۔ میں نام نہیں لوں گا، آپ کچھ پولیٹیشنز کو جانتے ہیں، یعنی باغ کے رازوں کو دوسروں تک پہنچا رہے ہیں۔ باہر کا موسم بھی ختم ہو گیا، باغ میں وہ کشش باقی نہیں رہی، یہاں تک کہ جو درختوں کی ڈالیوں پر بیٹھ کر جو گانے والے پرندے تھے وہ سب اڑ گئے، یعنی جو بھی قابل لوگ تھے وہ سب پاکستان چھوڑ گئے، کوئی کینیڈا چلا گیا، کوئی امریکہ آ گیا، اور وہی ایک بلبل ہے جو کہ رہ گئی ہے۔ یعنی اقبال اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ایک وفادار ہیں، اور وہ ابھی تک گیت گا رہے ہیں کہ مسلمانوں پہ اچھا وقت آ جائے، ان کے سینے میں ابھی بھی نغموں کا تلاطم باقی ہے، عشق کی شدت موجود ہے۔ یعنی مین میسیج یہ ہے کہ مسلمانوں نے ہی مسلمانوں کو تباہ کر دیا اپنے نیگیٹو کریکٹر سے، اپنے منفی کردار سے۔ جو مسلمانوں کی رہنمائی کر سکتے تھے وہ ایک ایک کر کے ملک چھوڑ کے چلے گئے اور پھر وطن کی چغلیاں کھا رہے ہیں باہر جا کے۔ یہ شعر اقبال نے شاید 1908 وغیرہ میں کہے تھے، 100 سال پہلے۔ اس زمانے میں بھی مسلمانوں میں میر جعفر میر صادق تھے، اور آج بھی میر جعفر اور میر صادق موجود ہیں، جس کی وجہ سے مسلمانوں کی تباہی ہو رہی ہے، اور لوگ ایسے لوگوں کو فالو بھی کرتے ہیں جو کہ وطن کے راز بیچتے ہیں۔